سیکھنے کو کیا ملا؟ اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے، کوانٹٹی نہیں، کوالٹی دیکھی جاتی ہے. ہاں صدقہ خوش دلی کے ساتھ، اچھے دل کے ساتھ جب آپ صدقہ کرتے ہیں نا اس کا مزہ ہی اور ہے. بے شک کوانٹٹی تھوڑی ہو، ہاں کوئی بھی عمل کریں اوپن ہارٹڈلی کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں. ہمارا یہ بھی بڑا پرابلم ہے، ہم نیکی بھی کرتے ہیں مگر بوجھ کے ساتھ. اب رمضان شریف آنے والا ہے، کچھ لوگ تو بہت خوش ہوں گے، ماشاءاللہ ہونا بھی چاہیے، مگر ایسے بھی کچھ بھائی ہوں گے او ہو رمضان آ گیا اب روزے رکھنے پڑیں گے. رمضان کو بوجھ سمجھ رہے ہو یار؟ ہیں اللہ کی رحمت، او رمضان آ گیا اب تراویح پڑھنی پڑے گی، سال گزرنے والا ہے اب زکوٰۃ دینی پڑے گی. ٹینشن کس بات کی ٹینشن؟ ارے جو صدقہ زکوٰۃ دیتا ہے نا، سچی بات بتاؤں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں، جب دیجیے گا نا کبھی اللہ کی راہ تو خرچ کر کے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا. اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. ہاں آپ کو کبھی کبھی فون آتا ہوگا نا آپ کے گاؤں سے، پاکستان سے، یا کوئی انڈیا کے بیٹھے ہوں گے، جہاں سے بھی آپ آئیں، آپ کو کال آتی ہوگی، کوئی میسج کرتا ہوگا بہن کی شادی ہے، جہیز لینا ہے، علاج کے پیسے نہیں. کبھی کبھی سوچا کرو یار یہ مجھے فون کر رہا ہے، میں بھی تو کسی کو فون کرنے والا ہو سکتا تھا، میں بھی تو اس کی جگہ ہو سکتا تھا. اللہ نے مجھے ایسا بنایا کہ میں ہیلپ کرنے والا ہوں. تو دینے میں اترانا نہیں ہے، میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی مہربانی ہے. ہم سے زیادہ نیک لوگ ہیں پریشان ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، مگر اللہ نے نواز دیا ہے تو شکر ادا کرنا، شکوہ نہ کرنا. اور اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہو تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. شکر ہماری آپ کی زبان پر فقط شکر ہونا، کمپلین نہ کیا کرو. اللہ نے بہت دیا ہے مجھے اور آپ کو، کروڑوں سے اچھا بنایا، جس حال میں بنایا بہت اچھا بنایا. کچھ لوگ ہوتے ہیں واقعی طبیعت پوچھ لینا بھائی کیسے ہیں، باپ رے باپ پوری لسٹ آ جائے گی، کیا بتاؤں حضرت، سر میں درد ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، کاروبار بیکار ہے، گھر میں ٹینشن. بندہ کا یار اتنی ساری پرابلم، کوئی اللہ کا شکر نہیں. اچھا جس کو بتا رہے کہ وہ حل کر دے گا، نہیں، آپ کا ثواب بھی جا رہا ہے، کیوں کرتے ہو ایسا؟ شکر ادا کریں. ہاں ایک ایسا ہی شخص تھا، ایک بزرگ کے پاس چلا گیا، کہ حضور مجھے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، سب آگے نکل گئے میں پیچھے رہ گیا. کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں. کہ ایک انگوٹھا دے دے اور 5 لاکھ روپے لے دے. کہتا سر انگوٹھے سے تو، انگوٹھے کے بغیر کیسے چلوں گا؟ اچھا پھر ایک ایک انگلی کر کے پوچھتے گئے، چلو کوئی ایک انگلی دے دو 5 لاکھ کی، پیر کی انگلی ان میں سے کوئی ایک انگلی دے دو. کہنے کہ حضرت کیسے دوں، ہیں بغیر انگلی کے تو بدصورت ہو جاؤں گا. 2 کان، ایک کان دے دو 10 لاکھ روپے لے لو، 2 گردے ایک گردہ دے دو 20 لاکھ روپے لے لو. اب گنواتے کہ وہ منع کرتا گیا. آپ نے کہا بڑے عجیب آدمی ہو، کروڑوں روپے کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے کرے، اللہ نے کچھ نہیں دیا. شکر ادا کریں، اور اللہ کی راہ میں جن کو اللہ نے دیا ہے نا دل کھول کر خرچ کرے. تو عثمان غنی کا مائنڈ سیٹ پتہ کیسا تھا؟ ایک بار کیا ہوا کہ مکہ پاک میں حرم پاک کی توسیع کرنی تھی، تو جب ایکسٹینشن کرنی تھی تو ایک پلاٹ بالکل حرم پاک کے پاس تھا. تو نبی پاک نے اس پلاٹ کے مالک سے کہا کہ یہ پلاٹ دے دو اور مجھ سے جنت میں پلاٹ دے دو. علماء بیٹھے ہیں، یہ بڑی پیاری بات ہے، احادیث میں جہاں جہاں نبی پاک نے جنت کی آفر دی ہے نا، اب سوال یہ ہے کہ یہ آفر دے کون سکتا ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے. جس کے پاس اتھارٹی ہو کہ وہ جو چاہے جنت میں عطا فرما دے. اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے اختیارات سے نوازا ہے. مفتی صاحب، مفتی اختر اللہ خان صاحب کا وہ شعر ہے نا صدر الشریعہ، کیا کہتے ہیں؟ جہاں بالی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں. اور یہ احادیث سے ثابت ہے نا، میرے آقا نے فرمایا مجھے پلاٹ دے دو، اس کے بدلے جنت میں جگہ لے لو. اچھا وہ شخص کہتا حضور میرے بچوں کا گھر ہے میں نہیں دے سکتا، اس نے وہ آفر قبول نہیں کی. حضرت عثمان غنی کو پتہ چل گیا، آپ فوراً پہنچے اور آپ نے فرمایا یہ مکان مجھے چاہیے. اس نے کہا اتنی قیمت، مارکیٹ سے تھوڑی اوپر پرائز تھی، آپ نے پیسے دیے مکان خرید لیا. پھر نبی پاک کے پاس گئے کہ حضور وہ جو آپ نے پلاٹ کی آفر دی تھی اس کے بدلے آپ نے فرمایا کہ میں جنت میں مکان دوں گا، جنت میں اتنی زمین دوں گا، کیا یہ آفر میرے لیے بھی ہے؟ کیونکہ میں نے وہ گھر خرید لیا، میں مالک ہوں اس گھر کا. آقا نے فرمایا عثمان تمہارے لیے بھی وہ آفر ہے. آپ نے وہ مکان مسجد الحرام کے لیے وقف کر دیا. قیامت تک جو طواف ہوتا رہے گا، جو نمازیں ہو رہی نا مسجد الحرام میں، حضرت عثمان غنی کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. جب لوگ مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے نا، پانی کی شارٹیج، ٹھیک ہے، تو پانی کی شارٹیج تھی تو پانی نہیں تھا. اب نبی پاک کے کنویں کا مالک تھا، پانی بیچتا تھا اور پیسے تھے نہیں مسلمانوں کے پاس. نبی پاک نے فرمایا یہ مجھے کنواں دے دو، اس کے بدلے مجھ سے جنت میں کنواں دے دو. سبحان اللہ، نبی پاک یوں جنت تقسیم فرمایا ہے. کیا بات ہے.
تو وہ شخص کہتا ہے حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مجھے اس پانی کی ضرورت ہے, پیسوں اس سے پیسے کماتا ہوں. اس نے وہ آفر قبول نہیں کی. حضرت عثمان غنی بیپاری بھی بڑے زبردست تھے, بزنس مین بھی کمال کے تھے. آپ اس کے پاس گئے, فرمایا کنواں مجھے دے دو. کہا میں نے نہیں بیچنا, بچوں کی اس سے روزی چلتی ہے. آپ نے فرمایا ہاف کنواں دے دو. بڑی یونیک اصطلاح ہے یہ, کنواں ہاف کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا حضرت آدھا کنواں کیسے دے دوں؟ فرمایا ایک دن میں پانی استعمال کروں گا, ایک دن تم پانی استعمال کرنا, تم اپنا پانی بیچتے رہنا, مجھے جو کرنا ہوگا میں کروں گا. کہتے یہ آفر تو اچھی ہے, ایک دن میرا ایک دن آپ کا, طے ہو گیا, اماؤنٹ طے ہو گئی, آپ نے پیمنٹ کر دی. اب حضرت عثمان غنی نے کمال کیا کہ جو حضرت عثمان غنی کا دن ہوتا ہے نا, آپ نے اناؤنس کر دیا کہ مدینے والوں کے لیے پانی فری, جس کو پانی چاہیے, انسانوں کے لیے بھی فری, جانوروں کے لیے بھی فری. اب لوگ آتے اپنا پانی بھر لیتے, اگلے دن اس کو پانی خریدنے نہیں آتا. جب آلٹرنیٹو فری ڈے ہو گیا تو پانی دوسرے دن خریدے گا کون اس سے؟ وہ فارغ بیٹھا رہتا, کوئی پرچیز کرنے نہیں آ رہا پانی. حضرت عثمان غنی والے دن لائنیں لگی رہتی, لوگ پانی بھر بھر کے لے جاتے. اس نے کہا حضرت آدھا کنواں بھی تو آپ ہی خریدنے ہیں, میرا تو پاس کے پانی لینے نہیں آتا. آپ نے وہ کنواں خریدا, نبی پاک سے عرض کیا حضور وہ آفر میرے لیے بھی ہے. آقا نے فرمایا عثمان آفر تمہارے لیے بھی ہے. آپ نے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے, ایک بار نہیں کئی بار جنت خریدی نبی پاک سے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی, یہ ہے مال کا بہترین استعمال. ہم میں سے بہت ساروں کو اللہ نے نوازا ہے, مگر کیا اگلے اکاؤنٹ میں ہم نے ڈپازٹ کروایا ہے؟ جتنا مال ہم آگے بیچتے ہیں نا وہی کام آنے والا ہے. اب آخری حدیث سنا کر اپنے بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ہم نے آخرت کی پلاننگ کس چیز پر کرنی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت اگزامپل کے ذریعے ایک بات سمجھائی. نبی پاک نے فرمایا ایک شخص ہے, اس کے 3 بیٹے ہیں. 3 بیٹے فرمایا, ایک روایت میں یا 3 دوست فرمایا. اس کا انتقال کا وقت قریب آ رہا تھا تو اس نے ایک بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میرا انتقال ہو جائے گا تو تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ وہ بیٹا کہتا ہے ابا جان جدھر آپ کا انتقال ہوگا اس کے بعد میرا آپ کا تعلق ختم, آپ کی آنکھیں بند, ہمارا آپ کا رشتہ ختم. کہا اچھا. دوسرے بیٹے کو بلایا, تم کیا کرو گے میرے مرنے کے بعد؟ کہ حضور آپ کا انتقال ہوگا تو قبرستان تک تو چلوں گا, آپ کا جنازہ بھی پڑھوں گا, دعا بھی کروں گا, اس کے بعد قبر میں اتار کر میں اپنی لائف میں لگ جاؤں گا, آپ جانے آپ کی آخرت جانے. اچھا. تیسرے کو بلایا, تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا حضور میں آپ کے ساتھ قبرستان تک جاؤں گا, آپ جب قبر میں جائیں گے تو میں قبر میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا, اور اگر عذاب آیا نا تو میں اس عذاب میں اور آپ کے درمیان رکاوٹ بن جاؤں گا. نبی پاک نے صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ کون سا بیٹا اچھا ہے؟ اب یہی سوال میں آپ سے کروں تو کیا جواب دیں گے آپ؟ تیسرا والا نا, 3rd ون, جو قبر میں بھی کام آئے گا. اب ذرا سمجھیے گا پیارے آقا نے کتنی خوبصورت اگزامپل سے یہ بات سمجھائی. آپ نے فرمایا جو پہلا ہے نا, جس نے یہ کہا کہ آپ کا میرا تعلق ختم, آپ گئے دنیا سے, رشتہ ختم. فرمایا تمہارا مال ہے, میں اور آپ جب مریں گے نا, ہمارا مال جو ہماری جیب میں بھی ہوگا نا, اکاؤنٹ میں ہوگا, پرس میں ہوگا, گھر میں ہوگا, وہ سب مال کس کا ہو جائے گا؟ ورثہ کا. میرا وہ مال نہیں رہے گا, میت کا کوئی مال نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. میرے اور آپ کے جیب کے پیسے تو وہ بھی نکال کے رکھ لیے جائیں گے, بھائی یہ ورثہ کے ہیں. وہ پیسے جو میں روز گنتا تھا, روز کیلکولیٹ کرتا تھا, بیلنس شیٹ بناتا تھا, روز اپنے اکاؤنٹ کو آن لائن دیکھتا تھا, ادھر آنکھیں بند, ادھر پیسہ ہو گیا پرایا, میرا نہیں ہے. بلکہ علماء بیٹھے, شرعی مسئلہ بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ میرا انتقال اگر ہو گیا اور میں 50 لاکھ روپے چھوڑ کے مرتا ہوں, اور میرے مرنے کے بعد میری خواہش یہ ہے, یا ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی اصالہ ثواب کا پروگرام بھی ہو, کوئی لوگوں کو کھانا بھی کھلایا جائے, قرآن خوانی بھی ہو, تو وہ میت کے پیسوں سے نہیں کی جا سکتی ہے. اگر وصیت کی تو الگ بات ہے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ ورثہ کی اجازت لینی پڑے گی. کمال یہ ہے کہ کمائے میں نے, پیسے میرے, اور میرے ہی اصالہ ثواب پہ خرچ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ جب تک وارث اجازت نہ دیں. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں, یہ اتنا بے وفا ہے. یہ مال, میری آنکھیں بند ہوئی, یہ مال گیا مجھ سے. جس مال کے لیے ساری زندگی بھاگتا رہا, وطن بھی چھوڑ دیا, بہت سو نے فیملیاں چھوڑ دی, برسوں لگائے. کفن میں کوئی جیب ہوتا ہے؟ قبر میں کوئی تجوری ہوتی ہے؟ بندہ مرتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں, میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. پوری تمہارا سرکل ہی الٹا ہے, ہم پیچھے چھوڑنے کی سوچ رہے ہیں, آگے بھیجنے کی نہیں سوچتے. آقا نے فرمایا جو دوسرا بیٹا ہے نا, جو یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ قبرستان تک تو جاؤں گا, قبر میں اتاروں گا, پھر رشتہ ختم, پھر آپ جانے, آپ کی آخرت جانے. ابھی یہ پاک نے فرمایا تمہاری اولاد ہے, تمہارے گھر والے ہیں. نارملی گھر والے کیا کرتے ہیں؟ ہاں نیک اولاد ہو, اصالہ ثواب کرتی رہے, ورنہ نارملی تو والد کی قبر پہ بھی نہیں جاتے. فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا وہ جو بیٹا جو کہتا ہے میں قبر میں بھی ساتھ آؤں گا نا, وہ تمہارے اعمال ہیں.
اب ذرا غور کیجیے، تین میں سے کس چیز کو پرائیورٹی دینی چاہیے؟ مال، اولاد یا اعمال؟ اعمال۔ مگر ہم دے کس کو رہے؟ اعمال کی تو فکر ہی کسی کو نہیں نا۔ ابھی تو مال ہے اور فیملی ہے، لائف گزر رہی ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ قبر میں جا کر پچھتانا پڑے۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نمازیں پڑھ کے، نیکیاں کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائیے، کیونکہ یہی اعمال قبر میں اور آخرت میں کام آنے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آئے، اور جن بزرگوں کے واقعات ہم نے سنے ان کے ذریعے ہمارے اندر یہ چاہت پیدا ہو کہ ہم بھی اپنی ایسی پلاننگ کریں، اپنی زندگی میں کر کے جاؤ، اپنی زندگی میں کوئی ایسی نیکی کر جائیں کہ میں رہوں نہ رہوں، قبر میں مجھے قیامت تک ثواب ملتا رہے، مجھے ثواب کے تحفے ملتے رہے۔ اور یہ طریقہ ہے کہ ہم اس کے لیے صدقہ جاریہ والے کام کریں۔ سبحان اللہ، ایک ملک میں ایک کمپٹیشن، بادشاہ نے ایک کمپٹیشن کروایا، بڑا عجیب سا کمپٹیشن تھا۔ اس نے کہا بادشاہ ہوتا ہے، کہ دیکھو ہمارے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ وزیروں نے مقابلے کروائے، مقابلے کروا کر ایک بندے کو تلاش کیا کہ ہی از دا بگیسٹ فول آف اوور کنٹری، یہ بندہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ اچھا جناب، بے وقوف صاحب کو بادشاہ کے سامنے لائے، بادشاہ نے کہا چیک کر لیا، اس سے بڑا کوئی تو نہیں ہے؟ کہ نہیں، یہ سب سے بڑا ہے۔ کہ ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے اپنی سونے کی ہیرے کی مالا پہنی ہوئی تھی وہ اتارا اور اس کو گفٹ دیا کہ جاؤ، وہ خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ تھوڑے دنوں بعد اس بے وقوف کو پتہ چلا کہ بادشاہ بڑا بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ چلو یار بادشاہ کی طرف خبر پوچھ کے آتے۔ وہ آیا بادشاہ کے پاس، کہتا بادشاہ سلام، خیر سے ہیں آپ؟ کہ نہیں، اب تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا کہیں اور جا رہے ہیں، کسی اور جگہ جا رہے ہیں؟ کہا ہاں میں دوسری دنیا میں جا رہا تھا۔ تو بے وقوف، سمجھتا تو تھا نہیں۔ کہا اچھا جدھر جا رہے ہیں بادشاہ سلامت، میں دیکھتا ہوں بڑا زبردست گھر ہے آپ کا، لگژری ہاؤس ہے، بیڈ روم ہے، ادھر گھر بنا لیا آپ نے جہاں جا رہے ہیں؟ بادشاہ کہتے ہیں میرے پاس تو وہاں جھونپڑی بھی نہیں ہے۔ اچھا، کہ بادشاہ سلامت جہاں آپ جا رہے ہیں ادھر میں دیکھتا ہوں آپ کے سونے زواہرات، زبردست جواہرات ہیں، پیسے بہت ہیں، ادھر پیسے بھجوا دیے آپ نے جدھر جا رہے ہیں؟ ادھر تو میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ کہ بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے آس پاس بہت سارے خادم، خادمائیں، سرونٹس، ادھر آپ نے کچھ غلام بھجوائے؟ تو بادشاہ کہتا ادھر تو کوئی خادم نہیں ہے۔ اس بے وقوف نے پتہ کیا کیا؟ اپنی وہ سونے کی مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دی۔ کہ مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا، آپ کو پتہ ہے کسی دوسری دنیا میں جانا ہے، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے ہیں، نہ خادم بھجوائے۔ یہ بات ہے تو عجیب سی، ہو سکتا ہے کسی نے ایسی فرضی کہانی بنائی ہو، مگر کتنا بڑا سبق ہے۔ ہم سب کے گھر ہیں دنیا میں، ہیں ہالینڈ میں بھی ہیں، اور پاکستان اور انڈیا میں جہاں رہنے والے ادھر بھی بنایا ہوگا، جنت میں بنایا، ادھر پیسے ہیں ادھر بھجوائے ہیں، ادھر خادم خادمائیں، جنت کی تیاری۔ اللہ کرے بات سمجھ آ جائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہالینڈ کے رہنے والے اور دنیا بھر میں جہاں مجھے لائیو سنا جا رہا ہے، بہت خوبصورت بڑا عظیم موقع اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، ایک بہت بڑی نیکی کمانے کا موقع دیا ہے۔ جس مرکز میں ہم بیٹھے ہیں یہ ماشاءاللہ جیسے میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا، یہ ثواب کی فیکٹری ہے۔ صرف نماز نہیں ہوتی یہاں پر، اور صرف نماز نہیں ہوگی، نماز بھی بہت بڑی عبادت ہے اور یقیناً سب سے بڑی عبادتوں میں سے عبادت ہے، لیکن یہاں درس قرآن، یہاں مدرسۃ المدینہ، یہاں حافظ بنیں گے، یہاں عالم بنیں گے، یہاں بچے بچیوں کے مدرسے ہوں گے، اسلامی بہنوں کی تربیت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں فیونرل سسٹم ہے، جنازے کے معاملات جو ہے کفن دفن کے وہ کیے جائیں گے۔ جب اتنا کچھ یہاں پر ہوگا تو کیوں نہ ہم جو ہے اس عظیم نیکی میں اپنا حصہ ملائیں۔ مجھے بتایا گیا کہ تقریباً 6.5 لاکھ یورو، یعنی 10 لاکھ یورو کی یہ جگہ تھی۔ اب وہ پریزنٹیشن آپ ریڈی کرنا چاہیں تو کر لیں۔ تقریباً 10 لاکھ یورو کی یہ جگہ خریدی گئی، اور آپ ہی بھائیوں کی مدد سے یہاں موجود ہوں گے جنہوں نے مدد کی ہے۔ اللہ ان سب کا بھلا کرے اور سب کے رزق حلال میں برکت دے۔ بلکہ میں ایک دعویٰ کر دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس نے کتنے دیے ہیں، لیکن میرا یقین ہے اور میں نے کئیوں سے چیک کیا ہے، جس نے اس پروجیکٹ میں اپنا حصہ ملایا ہوگا نا، وہ چیک کر لے، اللہ نے اس کے رزق میں پہلے ہی برکت ڈال دی ہوگی، اس کو پہلے ہی اضافہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ ابھی تھوڑے مہینے گزرے ہیں نا، ابھی آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ نقصان کا سودا نہیں ہوتا۔ تو یہ اس پروجیکٹ میں اب تقریباً 3.5 لاکھ یورو باقی ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ اس پروجیکٹ میں دل کھول کر اپنا حصہ ملائیں۔ دعوت اسلامی کس طرح دنیا بھر میں دین کی خدمت کرتی ہے، کتنے بڑے پیمانے پر دین کی خدمت کرتی ہے، انشاءاللہ کچھ پریزنٹیشنز بھی آپ کو دکھائیں گے، کچھ مزید اناؤنسمنٹس بھی ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم بات کو لے کر آگے چلیں گے۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔